وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نیک کام میں عجلت کیا کرو نیک کام کرنے میں تاخیر مت کیا کرو بادروا بالاعمال الصالحہ نیک کام جلدی سے کر لیا کرو نیک کام کرنے میں دیری مت کیا کرو تاخیر مت کیا کرو کیوں نیک کام کرنے میں دیر کیوں نہیں کرنا چاہیے بہت مرتبہ آپ غور کریے دل کے اندر کسی نیک کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اگر اسی وقت وہ نیک کام کر لیا جائے تو وہ نیک کام ادا ہو جائے گا اور نیک کام کرنے کا جذبہ دل میں یہ اللہ کی جانب سے پیدا کیا جاتا ہے گویا وہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے کسی بھی اچھے کام کے کرنے کا جو ارادہ دل میں ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے چاہے وہ نیک کام نماز پڑھنے کا ہو روزہ رکھنے کا ہو قرآن پڑھنے کا ہو ذکر کرنے کا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا ہو خیرات کرنے کا ہو جو بھی ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلدی سے کر لو گویا اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کا اکرام ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے من جانب اللہ ہے تو گویا اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کا اکرام کیا ہے اسی وقت کر لیا جائے گھر مہمان آتا ہے ہمارے دوپہر میں آتا ہے تو دوپہر میں کھانا کھلاتے ہیں شام میں آتا ہے تو شام میں کھانا کھلاتے ہیں ناشتے کے ٹائم پہ آتا ہے تو ٹفن کراتے ہیں
ایسا آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو آنے والے مہمان کو آج آیا تو کل کھلائیں گے بولیں گے. کسی کو دیکھا ہے آپ نے کہ آج آیا ہے صبح میں تو صبح ٹفن نہیں کرایا، دوپہر میں لنچ نہیں کرایا، شام میں ڈنر نہیں کرایا؟ کیا بھائی کچھ بھی کھلاتے نہیں کیا؟ کل کھلائیں گے لوگ. بولتے ہیں ہم ایسا کسی کو؟ کسی کو نہیں بولتے. بلکہ کھانے میں دیر ہے تو پہلے چائے پلا دیتے ہیں. بولے کھانے میں بہت دیر ہے بھائی، جب تک چائے بسکٹ تو کھا لو، جوس تو پی لو، فروٹ تو کھا لو. بولتے نہیں بولتے ہم لوگ؟ تو ہمارے گھر آنے والے مہمان کا تو اکرام ایسا ہوتا ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کا کوئی اکرام نہیں ہوتا. اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کو ٹالتے ہیں ہم لوگ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا مت کرو. بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ارادہ دل میں ہوا ہے اب کر لیے تو ہو جاتا. اگر اب نہیں کیا ہم نے جو بعد میں کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ بعد میں جب کرنے کی خواہش ہو تو ارادہ باقی رہے. ضروری نہیں ہے ارادہ باقی رہنا. ارادہ باقی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وقت ملنا. ارادہ تو ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہے، دل میں خواہش نہیں ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بیان سنتا ہے، تقریر سنتا ہے، اجتماع میں جاتا ہے، جلسے میں جاتا ہے، وہاں جو بھی بیان ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے نہیں بھائی مرنا ہے، یہ دنیا سے جانا ہے، لہذا نماز روزہ کرنا چاہیے، اللہ اللہ ہونا چاہیے. آدمی ارادہ کرتا ہے. شیطان بھی بولتا بہت دیر کے بعد خیال آیا تیرے کو، مرنے کا خیال بھی آیا، دنیا سے جانے کا خیال بھی آیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کرا، بہت اچھا ارادہ ہے تیرا. شیطان یہ نہیں بولتا نماز نہیں پڑھنا ہے، نہیں بولتا پڑھنا. کیوں؟ ایک مسلمان نماز کو برا نہیں سمجھتا، لہذا شیطان بھی نماز کو برا نہیں بولتا. میں بولتا بہت اچھا ارادہ کرے تم، بہت پہلے کرنا تھا، یہ بہت دیر سے کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک بات اور دل میں ڈالتا، فجر پڑھا نہیں تو، فجر پڑھا نہیں، ظہر بھی نہیں پڑھا، یہ کیا اچانک اثر سے ارادہ کرا تو؟ فجر بھی نہیں پڑھا، ظہر بھی نہیں پڑھا، اچانک اثر سے ارادہ کر لیا. یہ پیچھے کے 2 تو چھوٹ گئے، اب 3 پڑھ کیا کرتا؟ نماز تو 5 ہے. لہذا ایک کام کر، کل فجر سے نہیں پڑھنا نہیں بولتا انہیں بولتا کل فجر سے 5 بجے رات کو اٹھ کے نہا کے دھو کے نئے کپڑے پہن کے کل فجر سے نماز پڑھنا شروع. وہ کل آتے آتے داڑھی کے بالاں سفید ہو جاتے ہیں، وہ کل آتا نہیں. ایسے کتنے کی لوگوں کے سفید ہو گئے، کل نہیں آیا ان کی زندگی میں.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام میں تاخیر مت کرو، عجلت کرو، جلد بازی کرو، بہت نہیں کر سکتے تو تھوڑا کرو، زیادہ نہیں کر سکتے تو کم کرو، مگر اب کرو۔ کل کا کام آج کر، آج کا کام اب کر، ادھار نہیں، نقد۔ کل کا کام آج کر، آج کا کام اب کر۔ تو حضور نے پہلی بات یہ فرمائی نیک کام میں دیر نہیں کرنا، تھوڑا سا ہی اب کر لینا۔ کیوں؟ بعد میں بعد کس نے دیکھا مل صاحب؟ بعد کس نے دیکھا؟ بعد میں آدھی زندگی گزر گئی، کچھ نہیں ہو سکا ہم لوگوں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی کیوں کرنا چاہیے؟ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُسْلِمِ۔ آنے والا جو دور ہے حضور نے فرمایا وہ اچھا نہیں ہے۔ جو آنے والا جو دور ہے وہ دور اچھا نہیں ہے۔ جیسے مغرب سے پہلے تھوڑا اندھیرا تھا، مغرب کے بعد زیادہ اندھیرا ہو گیا، عشاء کے بعد اور زیادہ ہوگا، رات 10 بجے اور زیادہ ہوگا، 12 بجے اور زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والا جو دور ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ آنے والا دور اچھا نہیں ہے، آنے والا دور فتنوں کا دور ہے۔ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُسْلِمِ۔ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے آئیں گے۔ آنے والا دور اچھا نہیں ہوگا، خراب ہوگا۔ ہمارے باپ دادا کو گناہ کرنے کا جو سامان نہیں ملا تھا وہ ہم کو مل گیا۔ ہماری اماں ہماری دادی سناتے تھے کہ فلم دیکھنا بھی چاہے تو تھیٹر نہیں تھا، اگر دیکھنا بھی چاہتے تھے تھیٹر کا تھا۔ یہاں پر بھی کئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری دادی سناتی تھی مجھ کو کہ بولے جب مغل اعظم فلم آئی تھی، تو بہت مشہور فلم تھی، بڑے چرچے تھے اس کے، تو بولے ہم لوگ نہ ہمارے گاؤں میں تھیٹر تھی نہ تعلقے میں تھیٹر تھی، شوق تھا فلم دیکھنے کا، وہ بڑے چرچے تھے اس کے، تو بولے وہ فلم دیکھنے کے لیے ہمارے گاؤں سے 10 بنڈیوں میں لوگ بنڈیاں باندھ کے نلگنڈا جگہ تھے، لگ بھگ 80 کلومیٹر، بولے وہاں جا کے دیکھ کے آئے۔ اب ایسی کوئی پریشانی ہے؟ جب گناہ کرنا بھی چاہتے تھے تو جگہ نہیں تھی۔ اس کے بعد دور آیا ٹی ویوں کا، اس کے بعد یہ آ گیا۔ آج 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی سے نہیں بات کر رہا، سب اپنے اپنے فون میں مصروف ہے۔ میں ریاض میں، مجھے ایک صاحب، ہمارے ختم نبوت کا ایک بچہ تھا، اس نے دعوت دی تھی،
اس کے کمرے پہ گئے تھے، تو اس نے اپنے کمرے میں ساتھ رہنے والوں سے ملایا مجھے کہ ہم چاروں رہتے ہیں کمرے میں، سب سے بات کرتے ہیں ہم لوگ، آپس میں بات نہیں کرتے بڑے۔ انہیں فون لے کے ادھر کونے میں بیٹھ گیا، انہیں ادھر بیٹھ گیا، انہیں ادھر بیٹھ گیا، انہیں کچھ دیکھ رہا، انہیں کچھ دیکھ رہا۔ تو گناہ کے جن سامانوں سے ہمارے باپ دادا بچ کے چلے گئے تھے، اب ہم اس میں آ کے پھنس گئے۔ نہیں بیٹے پانی نہ کو، بیٹھ جاؤ، کھانسی آتی رہتی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں، یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آتے جائیں گے اور تم اس فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اسی لیے نیک کام میں عجلت کرو۔ گناہ کے جو سامان ہمارے باپ دادا کے زمانے میں نہیں تھے، اب وہ ہمارے زمانے میں آ گئے۔ بچنا چاہے نہیں بچ پا رہے، نیند میں سے اٹھ کے دعا بعد میں پڑھ رہا، فون پہلے دیکھ رہا، کچھ تو بھی آیا کیا؟ نماز کا ایسا سلام پھیرتے ہی دعا بعد میں کر رہے، فون پہلے نکال کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون کی بولا نا، بڑی اچھی بات بولا، بولے بچے کا پیمپر اور واٹس اپ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کو دیکھنا، کہتے کچھ تو آیا کیا بول کے۔ اماں بچے کا پیمپر دیکھتی رہتی، ہم لوگ فون دیکھتے رہتے، بچہ کچھ تو بھی کرا کیا، ہم بھی ویسے فون میں کچھ تو بھی بھیجا کیا۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، نیک کام میں جلدی کرو، دیر مت کرو۔ کیوں؟ آنے والا دور اچھا نہیں ہے۔ اب یہ فون ہے، پتہ نہیں اس سے آگے اور کیا آئے گا، اور جس دن وہ آئے گا یہ پھینکیں گے، وہ لے لیں گے۔ پہلے اتنا بڑا فون آیا تھا شروع میں، اس سے پہلے پیجر آیا تھا، پیجر لگا کے پھرتے تھے، پیجر کے بعد ایک سوٹے کا سوٹا فون آیا، ڈوئی کے اتنا لمبا، وہ لگا کے پھرے، اس کے بعد کی بورڈ والا آیا تو وہ لے کے پھرے، اس سے ایڈوانس آیا تو یہ لے کے پھر رہے۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، نیک کام میں جلدی کرو، دیر مت کرو، آنے والا دور اچھا نہیں ہے۔ جو چیز آدمی شادی کے بعد دیکھتا تھا وہ سب فون میں دیکھ رہا آج کل۔ بچہ بالغ نہیں ہو رہا، اس کے خیالات بالغ ہو جا رہے ہیں، انہیں بڑا نہیں ہوا لیکن معلومات سارے ہو گئے اس کو۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے اس کو ایسا پھنسایا کہ 40 سال کے آدمی کے معلومات اور 15 سال کے بچے کے معلومات میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ آدھی جوانی آج کل کے بچوں کی فون دیکھ کے برباد ہو رہی ہے، آدھی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ آدھی لڑکیاں اسمارٹ فون کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ ولی صاحب اگر یہ ہاتھ میں ہے نا، گھر کی دیواریں کتنی بڑی کر لو، کتنے لمبے لمبے پردے لگا لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دروازے بند کر لو، دیواریں بڑی کر لو، پردے لمبے لمبے لگا لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہے تو بابا گاڑی چلا رہا، بیٹی میسج کر رہی ہے، باپ گاڑی چلا رہا، بیٹی میسج کرتے ہوئے جا رہی ہے، بھائی گاڑی چلا رہا، بیٹی میسج کرتے جا رہی ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ،
آنے والا دور اچھا نہیں ہوگا. فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے. آگے کیا ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. یہاں تک ہوگا اخلاق خراب ہوں گے، طبیعتیں بگڑیں گی، پسند خراب ہوگی، ذہن عیاش ہوگا، دماغ آوارہ ہوگا. کیا اتنا ہی ہوگا؟ نہیں، اس سے آگے کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایک آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا. وہ کیسے ہے؟ وہ کیسے ہوگا کہ صبح کا آدمی شام کو کافر، شام کا آدمی صبح کو کافر؟ ایسے کیسے ہوگا؟ ہو رہا ہے. ہم فتنوں کے خلاف کام کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. آج ایسے کتنے نوجوان بچوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانوں میں پلے، مسلمان گھرانوں میں جوان ہوئے، لیکن آج وہ مسلمان نہیں ہیں. آج وہ مسلمان نہیں، آج وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. کون ہے یہ؟ مسلمانوں کے بچے. قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. کون ہے؟ مسلمانوں کے بچے ہیں. قرآن کی ترتیب پر انہیں اعتراض ہے. کس کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں. اور انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہے ایکس مسلم. ایکس مسلم، سابقہ مسلمان. پہلے ہم مسلمان تھے، اب بولے ہم مسلمان نہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1-2؟ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. یہ کس کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں. یہ مسلمانوں کے بچے ہیں. کیا ان میں اب اسلام باقی رہا؟ اللہ کا مذاق اڑانے پر، اللہ کے وجود پر اعتراض ہے انہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. بولے کہاں کا اللہ، کدھر کا اللہ؟ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے تیار نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے تیار نہیں. کس کے بچے ہیں؟ کس کے؟ مسلمانوں کے بچے. مسلمانوں کے بچے ہیں. مسلمان ماں کے پیٹ میں رہا 9 مہینے تک، 2 سال تک دودھ پیا. اسی ماحول میں پلا بڑا. آج کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. آج کہہ رہا ہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا. خود اسلام چھوڑ دیا اور گئے اپنے خاندان کے لوگوں کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جو کہتے ہیں. ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو اللہ کو ماننے تیار نہیں. ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے تیار نہیں. کہتے ہیں کہ ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، آخری نہیں مانتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں. ہم نبی مانتے ہیں، آخری نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے آخری ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، لیکن بعض مسلمانوں کی اولاد کہہ رہی ہے کہ نہیں آخری نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولے آپ کے بعد بھی کئی نبی آ سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے ایک بھی نہیں آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کئی ہزار آ سکتے ہیں. یہ کس کے بچے ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں. حدیث میں بتایا گیا قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں کا فائنل ایڈیشن ہے قرآن مجید. قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. تم الدین انقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کسی پر وحی نہیں آئے گی. لیکن بعض مسلمانوں کے بچے قرآن کو چھوڑ کر ایک اور کتاب کو وحی الہی کہہ رہے ہیں. اس کتاب کا نام ہے تذکرہ. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے اس کتاب کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے. حضور کے بعد جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے. مسلمانوں کے بچوں نے مان لیا. حدیث میں ہے کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. ساری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. مدینے میں پیدا ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. ان کے ابا کا نام محمد ہوگا، ان کے اماں کا نام آمنہ ہوگا. مدینے میں پیدا ہوں گے. کبھی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہیں گے. مکے میں ظہور ہوگا. مکے میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہیں. ہر تھوڑے دن کو مسلمانوں میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو رہا، بول رہا کہ میں مہدی ہوں. ہر تھوڑے دن کو ایک کھڑا ہو رہا، بول رہا میں مہدی ہوں. بولے وہ حدیثوں میں جو مہدی کا ذکر ہے، بولے وہ مہدی میں ہوں. ارے میاں تو مغل خاندان کا ہے، ان کی جائے پیدائش مدینہ بتائی گئی اور تو پیدا ہوا ہندوستان میں. بہرحال حدیث کا یہ نہیں مطلب ہے، وہ مطلب ہے، وہ نہیں مطلب ہے، یہ مطلب ہے، بیان کر کے اپنے آپ کو مہدی ثابت کرنا. ہمارے مسلمانوں کے بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مہدی علیہ السلام آ گئے، مہدی علیہ السلام آ گئے. ابھی پریزنٹ ایک چل رہا ہمارے پاس انڈیا میں، بولے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. پریزنٹ چل رہا ابھی. کیا ہے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام. بولے وہ حدیث میں ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، وہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت وہ نازل ہوں گے. بہار کا ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف.
اس کا نام ہے شکیل، اس کے باپ کا نام ہے حنیف۔ آج کل وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہزاروں بچے آج کل اس کو مہدی مان رہے ہیں، ہزاروں، 100-200 نہیں، ہزاروں۔ بھوپال شہر میں 5000 بچے اس کو عیسیٰ ماننے والے موجود ہیں۔ میں جا کے آیا ہوں وہاں پر، بھوپال میں، اندور میں، اجین میں، گوالیر میں، حیدرآباد میں، جی۔ وہ بچوں کو آپ دیکھیں گے تو مولانا لگیں گے پورے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے۔ کس کو مانتے ہیں یہ؟ شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مان رہے ہیں۔ ایک طبقہ اور ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کافی ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بھونڈی مثال دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خط انہوں نے ان کو دیا، خط لکھ کے دیا، بولے مفتی صاحب کو لے جا کے دے دو، تو انہوں خط لکھ کے دیے، انہوں لا کے مفتی صاحب کو دے دیے۔ ان کا کوئی کام ہے؟ اب ان کا کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں ہے، خط دے دیے، بولے جاؤ۔ بولے اللہ نے قرآن دیا حضور، اللہ نے قرآن دیا حضور کو، یہ کہہ کر دیا کہ یہ میرے بندوں کو پہنچا دو، پہنچا دیے، اب آپ کا کیا کام ہے؟ بولے آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت جو فتنے کام کر رہے ہیں، ابھی تو میں نے 2-4 گنائے ہیں، اور بھی بہت ہیں۔ حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے آصف نگر کا، ملہ پلی کا پچھلا حصہ آصف نگر کہلاتا ہے، جو مہدی پٹنم جاتا ہے راستہ، وہاں پر ایک درگاہ ہے۔ اس درگاہ کا نام ہے درگاہ سرور عالم۔ بھائی سرکار دو عالم تو حضور ہے، سروری تو حضور کو عطا کی گئی، انہیں کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بولے سرور عالم، اس کا نام ہے صدیق چند بسویشور۔ کیا نام ہے؟ صدیق چند بسویشور۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ 313 نبی بیک وقت میری خانقاہ اور درگاہ میں رہتے ہیں۔ کتنے؟ 313 نبی۔ بڑا بھی لے سکتا تھا، کم کہیں کرا پتا نہیں۔ عجیب عجیب باتیں ہیں، ایک بات بھی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب آؤ حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہوگا، ایک آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ جتنے لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے کسی کے بھی ہاتھ اگر کوئی لگ گیا، صبح کو مومن تھا، شام کو کافر ہو گیا، شام کو مومن تھا، صبح کو کافر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟
کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ میرے بھائیوں، تھوڑی بات سخت بھی ہے، کڑوی بھی ہے، نگل لیجئے۔ حق بات جو ہوتی ہے نا، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، سچی بات کڑوی دکھتی ہے۔ یہ بچے بھٹک رہے ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ نمازی پرہیزگار بچے ہیں، دین کی محنتوں سے جڑے ہوئے بچے ہیں، کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے عبادات، ایک ہے عقائد، ایک ہے عبادات، ایک ہے عقائد۔ عبادت کا مزہ تو لگ گیا، عقائد سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، خروج دجال کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عقیدے نہیں معلوم ہے۔ وہ عبادت کا جو شوق ہے وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے، جو بھی دین کی بات کر رہا ہے اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، عقائد سے واقف نہیں ہے۔ اور ان بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اسلام کے دشمن شکاری بن کے گھوم رہے ہیں، یہ شکاری ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا انکار، ختم نبوت کا انکار کر کے جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ماننے والے دنیا کے 210 ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یقین کریں گے آپ؟ نہیں ہے تو نیٹ پہ چیک کر لیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ امریکہ میں ملیں گے، آسٹریلیا میں ملیں گے، کینیڈا میں ملیں گے، جرمنی میں ملیں گے، لندن میں ملیں گے۔ کون ہیں یہ؟ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے؟ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ ایک اور فتنہ اس وقت بڑا سرگرم چل رہا ہے، وہ فتنہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔ بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور بعض لوگ اتنا جانے ہیں کہ اپنا ایمان گنوا بیٹھے ہیں۔ ایک شخص 2001 میں مر گیا، اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ فتنہ نیٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے داخل ہوا ہندوستان میں۔ بہت بڑی تعداد کرناٹکا، مہاراشٹرا، کیرلا میں ان کی پائی جا رہی ہے، حیدرآباد میں بھی کچھ ہے۔ ہندوپور تک آ گیا، بنگلور میں ہے تو ہندوپور تک پہنچنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ بہت توجہ سے سنیے۔ ریاض احمد گوہر شاہی ایک انسان ہے، اس کے بچے ابھی بھی پاکستان میں ہیں، ابھی پاکستان میں ہیں، اس کے بچے مرے نہیں، زندہ ہیں۔ 2001 میں وہ مرا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ریاض احمد گوہر شاہی مہدی ہے، بولے ایک انڈیا میں ایک پاکستان میں، یہاں ایک پیدا ہوا تو وہاں ایک پیدا ہوا، کیونکہ جھوٹے پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی، برساتی مینڈوکا ہیں۔ ایک انڈین برانڈ، ایک پاکستانی برانڈ۔
3,000 سے زائد ایران کی جیلوں میں قید ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ سب سے زیادہ انتظار ان لوگوں کو ہے، شیعوں کو سب سے زیادہ انتظار ہے، کیونکہ ان کے 12ویں مہدی امام غائب ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام مہدی ہیں، کیونکہ یہ حضرات نبوت کے بعد خلافت کو نہیں مانتے، امامت کو مانتے ہیں۔ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو نہیں مانتے، بلکہ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتے شیعہ، بلکہ ان کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کے بعد صرف 4 صحابہ مسلمان تھے، باقی سب کافر ہو گئے۔ صرف 4 صحابہ مسلمان تھے، باقی سب کافر ہو گئے۔ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے سنیاں چرا لیے بولتے۔ خیر وہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت، میں شیعیت کو سمجھاؤں آپ کو۔ تو یہ ریاض احمد گوہر شاہی جو ہے 2001 میں مرا تھا۔ پہلے کہا کہ یہ مہدی ہے، چاند میں اس کی فوٹو ہے۔ ایک فوٹو پیپروں میں ڈال دیے، الٹی سیدھی اوندھی چتی۔ کسی بھی زاویے سے میں نے اس کو چیک کیا، اس کی فوٹو سے وہ کچھ بھی نہیں ملتی۔ اگر وہ اس کی ہو سکتی تو میری بھی ہو سکتی، ویسی دکھ رہا وہ، کمپیوٹر میں بنا کے چلا دیا۔ بولے جو چاند میں نظر آیا بولے وہ مہدی ہے۔ تھوڑے دن تک تو یہ کرتے رہے۔ اب آج کل ایک نئے ویڈیو سن کے چل رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ وہی یاد رکھو، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ یونس گوہر شاہی، یہ زندہ ہے ابھی، یہ لندن میں رہتا ہے۔ آج کل اس فتنے کا سب سے بڑا سرغنہ یہی ہے۔ یہ یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ ایک دن سرکار گوہر شاہی کہتے ہیں وہ لوگ، اس آدمی کو سمجھ میں آنے کے لیے میں وہی لفظ استعمال کرتا ہوں، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، نخل کفر کفر نباشت۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن سرکار گوہر شاہی میرا ہاتھ پکڑ کے عرش پہ لے گئے۔ پاسبل ہے؟ ممکنات میں سے ہے؟ ہاں ایسا ممکن ہے کیا؟ لیکن جس کی عقل چلے جاتی انہیں جو ہر بات کو صحیح مان لیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سرکار گوہر شاہی ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے آسمانوں عرش پر لے گئے۔ وہاں ایک کرسی تھی، میرے کو بٹھا دیا، بولے تو یہاں بیٹھ، بول کے ادھر چلے گئے۔ اچھا یہ خواب ہے کیا؟ بولے نہیں، ریالٹی ہے۔ خواب میں بولے تو چلو مان لیتے تھے، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا، ہم بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ بن سکتے، لیکن یہ خواب کو نہیں بول رہا، انہیں بولا حقیقت ہے یہ۔ میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے عرش پر، وہاں کرسی تھی، مجھے بٹھا دیا اور انہوں آگے چلے گئے۔ اب میں انتظار کرتے بیٹھا ہوں، میرے سامنے پورے پردے تھے پڑے ہوئے، ان پردوں کے پیچھے سے ایک شخصیت آ رہی ہے، بہت غرور اور تکبر کی چال چلتے ہوئے۔ وہ پردے ہٹاتے 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 میرے سامنے تک آ گیا۔
اور آ کر اس نے مجھے کہا کہ یونس ادھر آ. میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے اس طرف لے گئے جس طرف سرکار گوہر شاہی گئے تھے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سرکار گوہر شاہی کو عرش پر بیٹھے دیکھا تو بے قابو ہو گیا. جا کے میں سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا. تو وہ جو میرے بازو کھڑا ہوا تھا نا، اس نے بھی میرے بعد سرکار کا بوسہ لیا، قدموں کا بوسہ لیا. اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ یونس جو تیرا پیر ہے وہ میرا بھی پیر ہے. جو تیرا پیر ہے وہ میرا بھی پیر ہے. اتنا کہنے کے بعد یونس گوہر شاہی اب جو کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے میں سنا رہا ہوں، آپ لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اس کے بعد وہ یونس گوہر شاہی کہتا ہے وہ جو میرے بازو کھڑا تھا نا، اس کو جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. بولے اللہ تعالیٰ نے عرش پر بٹھا کر نعوذ باللہ ریاض احمد گوہر شاہی کے پیروں کو بوسہ دیا. اب یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے جب یہ راز کھل گیا تو پھر اس بات کا پتہ بھی چل گیا کہ ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے. کیا مطلب رب الارباب کا؟ معلوم؟ نہیں معلوم؟ رب الارباب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رب ہے. یہ تو وہی بات ہوئی جو فرعون نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی. یہ تو وہی بات ہے نا بھائی، فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا. اب یہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شرک ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو کلمے میں سے انہوں نے لا الہ رکھا، الا اللہ نکال دیا، اللہ کو نکال دیا کلمے میں سے. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، لا الہ الا ریاض پڑھتے ہیں. پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. لا الہ الا ریاض پڑھ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ الا اللہ پڑھنا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کون سنتے ہوں گے؟ ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. بنگلور شہر میں ہزاروں لوگ ہیں جو لا الہ الا ریاض کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں خود 10 مرتبہ جا کے آیا. ابھی میں کولار گیا تھا پچھلے 22 تاریخ کو. اس شہر کے اندر بھی یہ ریاض احمد گوہر شاہی کو ماننے والے ہیں کولار میں. وہاں پر بھی کئی لوگ نکلے. شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے نوجوان نکلے وہاں پر. اللہ کے نبی نے وہ جو فرمایا نیک کام میں جلدی کیا کرو، تاخیر مت کرو، فتنوں کا دور ہوگا. اور کیسے فتنے ہوں گے؟ ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہوگا. ایک آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر ہوگا.
آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعوض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ ڈالے گا. اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ ڈالے گا. تو میرے دوستو یہ دور فتنوں کا ہے. جہاں عبادات ہم سیکھ رہے ہیں وہیں پر ہم کو عقائد سیکھنے کی ضرورت ہے. ایسے ایسے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جو 50 سال کے نمازی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے ختم نبوت کے دفتر پہ، اتنی بڑی داڑھی ہے، زمانے سے جانتا ہوں میں ان کو، سکندر آباد کے علاقے میں رہتے ہیں. ایک جال میں وہ پھنسے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ شخص کافر ہے، ایک فتنہ چل رہا ہے فیاض بھیا کا، آپ کے نندیال میں پایا جاتا ہے یہ فتنہ بہت بڑی تعداد میں. کتنی دور ہے نندیال یہاں سے؟ 50 کلومیٹر ہے. کوئی ایک دو نہیں ہے، اس فتنے سے متاثر کئی 100 افراد ہیں نندیال میں، کئی 100. فیاض بھیا، بہت سے لوگ اس جال میں پھنسے ہیں. ایک نیا جال چل رہا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ میری بات کا انکار اللہ کے ایک پیغمبر کی بات کا انکار ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ دعا نہیں کرنا، دعا کرنا ضد ہے. وہ حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ دعا کرتے کرتے حضور الٹے لٹک گئے، کچھ نہیں ہوا. ہاں، یہ ایک نیا فتنہ ہے جو آپ کے نندیال تک پہنچ چکا ہے. تو یہ دور فتنوں کا دور ہے. کرنا کیا ہے؟ یہ کچھ فتنے فونوں کے ذریعے سے آ رہے ہیں. ہمارے نوجوان بچے اور بعض دیندار لوگ، ارے بڑے علماء سے کیا ہے ارو پوچھنے کا، پھر کس سے پوچھتے ہیں؟ یوٹیوب پہ چیک کریں گے، گوگل سے پوچھیں گے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوچھ لو. ایمان بچانا ہے بچاؤ، ایمان گنوانا ہے گواؤ. علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. دنیا میں کیا، جنت میں جانے کے بعد بھی ایک مسئلہ علماء سے پوچھنا ہے آپ لوگوں کو. ایک مسئلہ وہاں پر بھی پوچھنا باقی رہتا، وہاں بھی ضرورت پڑتی. جنت میں جانے کے بعد بھی ایک مسئلہ باقی رہتا، پوچھنا پڑتا وہاں پہ. بے نیاز نہیں ہو سکتے. تبھی تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھا کرو. یہ جو ہمارے نوجوان بچوں کو گوگل سے دین سیکھنے کا جو شوق ہے، یوٹیوب پر سرچ کرنے کا جو شوق ہے، یہ شوق ان نوجوانوں کو اور بہت سے دینداروں کو فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے. کیا ہے؟ بولے فلاں صاحب کی تقریر سنا، بہت اچھا بولتے ہیں. انہوں کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے آپ کو معلوم؟ ان کی فکر کیا ہے آپ کو معلوم؟ کچھ بھی نہیں معلوم. پھر بولے اچھا بولتے ہیں. اچھا بولنا اور چیز ہے، صحیح بولنا اور چیز ہے. اچھا بولنا اور چیز ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بولنا اور چیز ہے.
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں میں سے ایک امام احمد ابن حنبل، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کر اس نے کہا کہ آپ سے کچھ دین کی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد ابن حنبل ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ دین کی بات بتانا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں انگلیاں کان میں رکھ لی، نہیں سننا ہے، مجھے نہیں سننا ہے۔ تو پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت دین کی بات بتانا چاہتا ہے، آپ سننا نہیں چاہتے، کیوں؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا شکل و صورت سے بے دین ہے، شکل و صورت سے بے دین ہے، بے دین سے دین نہیں لیا جا سکتا۔ دین تو دینداروں سے لیا جاتا ہے، دین تو اللہ والوں سے لیا جاتا ہے، بے دین سے دین نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جو لوگوں کو جو شوق ہے یوٹیوب کا، گوگل کا، گوگل پہ یہ شیطانہ سو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا، کوئی عیسیٰ کہہ رہا، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ رہا۔ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا، کوئی عیسیٰ کہہ رہا، کوئی نبی کہہ رہا۔ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو یہ گوگل اور یوٹیوب پر دین سیکھنے کا جو شوق ہے یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ہاں ضرور سنو، آپ کسی کا بیان آپ کو پسند آئے، ایک مرتبہ اپنی مسجد کے امام کو بتا لو، بولا مولانا ان کا بیان مجھے بہت اچھا لگتا ہے، سنوں یا نہ سنوں؟ ایک ڈاکٹر آپریشن بولا تو 4 ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے نہیں کرتے؟ کرتے نہیں کرتے؟ پتہ نہیں اس سے پوچھو، اس سے سینئر سے پوچھو، وہ ایک بڈھا بہت تجربے کار ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ اپنی صحت کے لیے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اوپینین آپ لیتے ہیں، ایمان کے بارے میں نہیں لوگے، ایمان کے بارے میں نہیں لوگے۔ جبکہ جنت ایمان کے بدلے میں ملتی ہے، اعمال کے بدلے میں نہیں۔ معلوم آپ کو جنت کا ویزا اعمال نہیں ہے، جنت کا ویزا ایمان ہے۔ کل میدان محشر میں ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہے، جنت میں جائیں گے۔ ایک روزہ نہیں رکھا، جنت میں جائیں گے۔ ایک حج نہیں کیا، جنت میں جائیں گے۔ ادھر ایمان لائے، ادھر جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہوئے، درمیان میں نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سب ہم سے پہلے جائیں گے۔ تو جنت ایمان کا بدلہ ہے، اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ جنت ایمان کا بدلہ ہے، جنت کا ویزا ایمان ہے۔ اعمال اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرنا ہے۔ اعمال میں کمی بیشی ہوگی، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن ایمان میں رتی برابر اگر ایمان کے ساتھ دوسری چیز مل گئی تو خدا حافظ۔ ایمان خالص ہونا ہے، ملاوٹ نہیں، کھوٹ نہیں۔ کیوں؟ جنت کا بدلہ ایمان ہے۔ مغفرت ایمان کی وجہ سے ہوگی، بخشش ایمان کی وجہ سے ہوگی، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ایمان کی وجہ سے جائے گا۔ اعمال میں کمی، اعمال میں کمی، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، 50% چانسز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، قرآن نہیں پڑھا، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کیا،
پھر بھی 50% چانس ہے جنت میں جانے کا، اور 50% وہاں بھی جانے کے چانسز ہے. کہاں؟ جہنم میں. 50% کیوں؟ اللہ نے فرمایا میری مرضی، جنت میری ہے، دوزخ میری ہے، بندے میرے ہیں. جس کو چاہے معاف کروں گا، جس کو چاہے لات مار کے جہنم میں ڈالوں گا، میری مرضی. جس کو چاہے بخش دوں گا، جس کو چاہے پکڑ لوں گا، میری مرضی ہے. تو 50% چانسز ہے. لیکن کب؟ جب ایمان موجود ہو. اگر ایمان گوا کر کئی 100 پہاڑوں کے اتنا اعمال بھی لے کر جائے گا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. 2 لفظوں میں اللہ نے جواب دیا ہے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. انصاف کا جو ترازو لگے گا وہ ایمان والوں کے لیے ہوگا. کافروں کے لیے تو پہلے سے جہنم طے ہے. ان کو خالی لے آنا ہے، پھینک دینا ہے. ان کو لے آنا ہے، پھینک دینا ہے. حساب کتاب ان کا کہے گا. حساب کتاب انہوں جو اچھے کام کرے تھے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے اللہ. کچھ بھی اچھے کام کرے تھے اس کا بدلہ دنیا میں ملتے رہے گا ان کو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اذان کا ٹائم ہو گیا کیا بھائی؟ ہو گیا؟ کتنے بجے ہے اذان؟ بڑی زیادہ وقت لے لیا کیا میں؟ ختم کر دیتا ہوں 5 منٹ میں. سمجھ گئے؟ کافر کو تو حساب و کتاب کچھ نہیں ہے، لات مار کے جہنم میں ڈال دینا ہے. جو اچھے کام کرے تھے بولے دنیا میں بدلہ دے دیں گے اس کا. جنت الکافر مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں خواہشاں پورے نہیں ہوتے. جیل میں خواہشاں پورے ہوتے. آج پروٹھا گوشت ہونا، آج کھچڑی ہونا، ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو میرے بھائیوں، یہ یوٹیوب اور گوگل پہ سننے کا ضرور سنو، مگر ایک مرتبہ علماء سے کنفرم کرا دو کہ ان کا بیان اچھا لگتا، سنو نہ سنو. وہ کنفرم کرے کہ سن لو، سنو شوق سے، لیکن اوپینین ضرور لو، خود سے فیصلہ مت کرو. ایک صاحب ہے پاکستان میں، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی. بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. منکر حدیث ہے، حدیث کو نہیں مانتا. منکر حدیث ہے، حدیث کو نہیں مانتا. بولتا بہت اچھا ہے. نہیں انجینئر نہیں، انجینئر الگ ہے، یہ غامدی الگ ہے. بولتا بہت اچھا ہے، انداز بڑا پیارا ہے، اسٹائل بہت اچھا ہے. وہ اسٹائل میں بہت سے لوگ جا کے پھنس جاتے ہیں. ارے بولے کیا سمجھاتا بھائی، لاجک بتاتا. بولے اسلام میں لاجک واجک کچھ بھی نہیں چلتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اسلام میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. جہاں عقل ختم ہوتی وہاں سے وہی شروع ہوتی. حضرت تقی صاحب نے لکھا ہے جہاں عقل ختم ہو جاتی وہاں سے وہی شروع ہوتی. اب وہی کو عقل میں لا کے پھر تولیں گے؟ نہیں تول سکتے. تو جاوید احمد غامدی صاحب بالکل صفا چٹ رہیں گے، کوٹ پہنیں گے، پینٹ بشرٹ پہنیں گے اور خوب باتیں کریں گے دین کی. ایک مثال دیتا ہوں سمجھو. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہے. بولے وہ کیا ہے؟
حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام ہے میتہ، مرا ہوا جانور، مردار، والدم، جانور کو کاٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح. وہ نہیں کھا سکتے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرغی ہو یا کبوتر ہو، کاٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، وہ حرام ہے. البتہ گوشت صاف کرنے کے بعد واما جو لگا ہوا رہتا ہے وہ حرام نہیں ہے، جو کاٹتے ہی نکلتا ہے وہ حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے علیکم المیتہ والدم، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، پگ کا گوشت حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کاٹا گیا جانور. یہ 4 چیزیں حرام ہیں کھانے میں، باقی سب حلال ہے. ایک صاحب مجھے سنانے لگے کیا بہترین سمجھاتے، بولے کیا بہترین. اچھا، تو یہی مسئلہ انہوں نے بیان کیا میرے سامنے. دیکھیے کتنی اچھی لاجک انہوں نے بتایا. 4 چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہے. میں بولا مبارک آپ کو. کتے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بلیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ چوہوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ گھوسوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مبارک آپ کو. میں ان کو بولا مبارک، سب حلال ہے آپ کے لیے. سوچ میں پڑ گئے. ارے بولے میں غور ہی نہیں کرا. ارے میں بولا لاجک. دوستو عجیب فتنے ہیں، عجیب لوگ ہیں. بچو ان چیزوں سے. یہی اللہ کے نبی نے فرمایا. ایک اور حدیث سے سنا دیتا ہوں، سن لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا مسجد نمازیوں سے بھری رہے گی. مسجد نمازیوں سے بھری رہے گی، ایک بھی مومن نہیں ہوگا اس میں، ایک بھی مومن نہیں ہوگا. نماز چل رہی، روزہ چل رہا، حضور فرماتے ہیں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. وجہ عقیدے کا فساد ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہے. اس لیے دوستو جو عقائد سیکھنا فرض ہے کم سے کم اتنا سیکھو، اتنے معلومات ہونا چاہیے. جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے، معلوم ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. حضور کے بعد خلافت ہے یا حضور کے بعد امامت ہے، یہ عقیدے ہیں، یہ سیکھنا ہے. آپ کے علاقے کے علماء سے آپ کہو. جیسے درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، ایسے ہی مسجدوں میں درس عقائد کا انتظام کرے. عقیدوں پر درس ہو. جیسے ہفتے واری اجتماع میں، ہفتے واری گشتوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو ایسے ہی درس عقائد میں بھی شریک ہو، تاکہ ہمارے عقائد میں کوئی کمی نہ ہو، کسی فتنے کا ہم شکار نہ ہو جائیں. میں کھل کے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے دبے دبے الفاظ میں بات کر رہا ہوں میں، آپ برا مان جائیں گے. دین کی باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں.
حق بات بہت کڑوی ہوتی ہے. سیکھو، عقائد سیکھو. دین عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف پہلے نمبر پر عقائد ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ، آخرت کے دن کا کیا عقیدہ، ظہور مہدی کا کیا عقیدہ، خروج دجال کا کیا عقیدہ، نزول عیسیٰ کا کیا عقیدہ. یہ سیکھنا ہے. یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا کہ مساجد کے اندر درس عقائد کا انتظام کریں. حیدرآباد کی 50 مسجدوں میں ہم نے شروع کیا ہے درس عقائد، کہ بھئی کوئی ایک دن مقرر کرو، عقیدے بیان کرو، بتاؤ ان کو عقیدے. اسی لیے دوستو، حضور کی وہ حدیث بہت ڈراتی ہے. حضور نے فرمایا پوری مسجد نمازیوں سے بھری رہے گی، ایک بھی مومن نہیں رہے گا. اللہ آپ کی، میری، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کو ایمان کامل پر، توحید خالص پر موت مقدر فرمائے. ہمیشہ دعا کرتے رہنا بھائیوں، اے اللہ اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے، ایمان کی موت. انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار آخری وقت کا ہوگا. آخری وقت ہمارا عقیدہ کیا ہے، آخری وقت کا. اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. جنازے کی دعا میں سکھایا حضور نے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہی دعا ہے. اے اللہ جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھ، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ مقدر فرما. ہر نماز کے بعد دعا کرو، جب یاد آیا دعا کرو، اے اللہ اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. یہ دعا پڑھ دیا جو حدیث سے ثابت ہے.